پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں رزق نہیں دے سکتے. رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، نہ آسمان سے کوئی رزق دے سکتے ہیں نہ زمین سے کوئی رزق دے سکتے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فلا تضربوا للہ الامثال، تو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، مثالیں نہ بناؤ. ایک تو یہ وضاحت کر دی اس بات کی کہ کفار جو اللہ کے سوا دیگر لوگوں کو پوج رہے ہیں تو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بلکہ خود یہ کفار جو پوج رہے ہوتے ہیں خود ان پتھر کے مجسموں کو جا کے کبھی حلوہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھیر رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ اتنا محتاج ہے کہ نہ تو اپنا رزق کما سکتا نہ کھا سکتا، بلکہ ان کو رزق رکھنا پڑتا ہے، اور یہ رکھ بھی دیتے ہیں تو وہ پھر بھی کھا نہیں سکتا. ہاں البتہ شیاطین ہوتے ہیں پیچھے ان کے، تو وہ آ کر کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے کھا لیا، ہمارے بتوں نے کھا لیا. حالانکہ وہ جنات شیاطین ہوتے ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کچھ دان وان آئے، کچھ چیز آئے تو پھر وہ کھاتے ہیں ان کو، اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے جو بتوں نے کھا لیا. تو بالکل جان بوجھ کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو سے مراد کیا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، مانتے تھے خالق کائنات، وہ تو بہت عظیم ذات ہے. کیا؟ بہت عظمت والی ذات ہے. ہم گناہگار بندے کہاں اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس خدا کے جو اور قریبی لوگ ہیں، جن کے خدا کے یہاں پہ جن کا مرتبہ ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو ہمارے کاموں کی سفارش وہ خدا کے یہاں پہ کرتے ہیں. ہم اس قابل نہیں کہ خدا کی عبادت کر سکے. وہ تو بڑی عظیم ذات ہے. وہ کہتے دیکھو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا، تب عوام ہے، گلی میں رہنے والے لوگ، محلے کے چوکوں کے لوگ، وہ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس تو نہیں جاتے نا، وہ تو بادشاہ کے وزیروں سے، دیگر عہدیداروں سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجت بتاتے ہیں، پھر وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، بادشاہ پھر وہ حاجت کو پوری کر دیتا ہے. تو معاذ اللہ اسی طرح ہم بھی خدا سے ڈائریکٹ نہ مانگ سکتے، نہ خدا کی عبادت کر سکتے. ہمیں تو وسیلہ چاہیے، ہمیں تو وسیلہ چاہیے ان بتوں کا. ہم ان کی عبادت کریں گے اور وہ خدا کی عبادت کریں گے، پھر ہمارا کام بن جائے گا. یہ ان کا نظریہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. یہ تم اپنی طرح کی اپنی طرف سے بنائی مثالیں. تم نے خدا کو ایک بادشاہ پہ قیاس کیا ہے. وہ بادشاہ کا حال تو یہ ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو طبیب اس کا علاج کرتے ہیں، جب بھوک لگ جائے تو وہ تڑپنے لگ جاتا ہے، پیاسا ہو جائے تو تڑپنے لگ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو غصہ آتا رہتا ہے. وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا بادشاہ. اور تم اس عظیم ذات کو تم اس چھوٹے سے بادشاہ سے تشبیہ دے رہے ہو. تم اور چھوٹا سا بادشاہ، اگر ہم کائنات کی حقیقتوں کو دیکھیں، اس وقت کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں، وہ چھوٹا سا بادشاہ یا تمام یہ زمین جو ہے، ہماری تو بات دور کی بات ہے، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے جو سیارے ہیں، اس قدر وہ وسیع ہے، اس قدر بڑی ہے، اس قدر کثرت سے یہ زمین بھی ان میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرے سے بھی چھوٹی ہے ان سیاروں کے سامنے. تو زمین جب اتنی چھوٹی ہے تو ہمارا بھی کوئی وجود رہ جاتا نہیں رہ جاتا ان سیاروں کے مقابلے میں. خدا کی مخلوقات تو اتنی بڑی بڑی ہے. صرف سورج سے مقابلہ کر لیجیے زمین کا، 13.5 لاکھ گنا بڑا ہے سورج.
کتنا؟ 13.5 لاکھ گنا بڑا ہے. تو اب سورج کو آپ رکھ دیں اور 13.5 گنا بالفرض آپ 1 فٹ کی بال بنا کے رکھ دیں سورج کو, اور آپ زمین کو جب اس کے سامنے رکھنا چاہیں گے تو اب 1 فٹ کا جو 13.5 لاکھواں حصہ ہے تو اس کو پوائنٹ بنا کے جو اس کے ساتھ رکھیں گے تو وہ تمہاری زمین نظر میں نہیں آتی سورج کے مقابلے میں. یہ تو سورج ہے, اور سورج سے 500 اور 600 اور 1000 گنا بڑے بڑے سیارے اللہ تعالیٰ کے ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. تو تمہاری زمین کی حیثیت ایک وائرس کی جیسی نہیں ہے اس کی بنائی مخلوقات میں, تو ہم کی شمار بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی شمار نہیں. اور تم ایسی گھٹیا چیز ہو, اتنی چھوٹی چیز ہو, اور اس کو تشبیہ دے رہے ہو اس عظیم بادشاہ سے جس کی مخلوقات اتنی بڑی ہے کہ جس کے سامنے تمہیں نظر بھی نہیں آ سکتے. تم وائرس سے بھی کم چھوٹے ہو تم اس کے مقابلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. واقعی ہم نہیں جانتے, ہم نے تو بہت تھوڑا جانا ہے. جب تھوڑا جانا تو اپنی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کتنی بڑی مخلوق ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. ہم تو ذرہ تو کہنا غلط ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہم تو ایک بیکٹیریا ایک وائرس جتنے بھی نہیں ہیں اس کی مخلوقات میں.